السلام علیکم جی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پاک دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ۔ پرانے پاک نہا انسان کے لیے رہنمائی ہے، شفا ہے۔ وہاں اس کتاب میں انسان کی زندگی کے طریقہ کار کو بھی مکمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ ازواجی زندگی میں کن حقوق و فرائض کو اڑا کرے گا، لوگوں سے ملے گا، کس طرح ملے گا۔ اور اسی کتاب کی آیات مبارکہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایسی برکت کا باعث بنتی ہے کہ اگر ان آیات مبارکہ کو انسان انہی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تعداد مقرر کے مطابق پڑھتا ہے اور دھیان لگا کے پڑھتا ہے، اگر انسان اللہ کی یاد میں کھو جائے اور اس کے اس کلام کو جو کہ آپ کے مسئلے کے مطابق کسی آیات مبارکہ کی صورت میں ہو، اس کلام کو پڑھا جائے جب، تو اللہ کے فضل سے میں نے زندگی میں ایسا ہی دیکھا ہے کہ ایک تو انسان کو اس وقت جو اس کے اندر پریشانی کی آگ جل رہی ہوتی ہے، جو جس چیز نے اسے پریشان کیا ہوتا ہے، ایک تو وہ ٹھنڈا ہونا، آگ شروع ہو جائے گی، ایک سکون سا ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کی برکت سے وہ بگڑے ہوئے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہوا ہوتا ہے، جو پریشانی کا باعث بن گئے ہوتے ہیں معاملات۔ بعض تعلقات انسان ہر صورت بچانا چاہتا ہے، کسی انسان کی جیسے ازواجی زندگی ہے، انسان چاہتا ہے کہ ازواجی زندگی میں انسان کے محبت ضرور ہو، ایک دوسرے پہ اعتبار ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو انسان دو اکٹھے رہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن انجان لوگوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں۔ پشیدہ خزانے کتاب میں سے جو عمل بتاؤں گا یہ محبت کے لیے یا ودودوں کا خاص وظیفہ ہے۔ اس کتاب میں کہا گیا کہ یہ ایک دن کا چلا بھی کہلاتا ہے۔ اس کتاب کے میں نے 2-3 طالب عملیات بتائے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑے مجرب ہیں، وہ بھی لوگوں کو کافی فائدہ ملا ہے۔ اس کتاب میں اس کے بارے میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان رات کے وقت تنہائی میں کچھ دیر کچھ لمحے نکال لیتا ہے اور یا ودودوں کا ورد کرتا ہے، ساتھ جو میں وظیفہ جس طرح بتاؤں اس طرح پڑھ لیتا ہے، تو اللہ کے فضل سے جس طرح کوئی انسان 41 دن کا مکمل چلا کر لیتا ہے یا 40 دن کا چلا مکمل کرتا ہے، اسی طرح یہ ایک رات کا چلا اس 41-40 دن کے چلے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ یقین کے ساتھ تنہائی میں عمل کیا جاتا ہے، شور شرابے میں عمل کرنے سے فائدہ نہیں ملتا۔ اسی عمل کے بارے میں ایک عامل ہے، عامل زہری، جن کے میں نے پہلے عمل دیے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اثر بالکل اسی طرح ہے جس طرح چند لوگ اکٹھے ہو کے محفل سجا لیتے ہیں، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اور قبولیت اللہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ اس اکیلے تنہا انسان کے عمل کا اثر ان چند افراد کے اجتماعی ذکر کے برابر ہوتا ہے۔ اگر وہ مکمل دھیان لگا لیتا ہے، اس کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ دعا قبول ہو کے رہتی ہے۔ صرف انسان کی نیت، یقین اور مقصد اچھا ہونا چاہیے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے کہ میں فلاں انسان کی محبت صرف اسے تنگ کرنے کے لیے یا غلط مقصد پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے، یا اسے نچلا درجے پہ دکھانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ میں اس کی محبت پا کے وہ نیچا نظر آئے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جو مقصد پورا ہو جائے تنگ کر کے اسے چھوڑ دینا ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو عمل بڑا آسان ہے۔ ایک بھائی نے اس عمل کے لیے خاص طور پہ کافی میسج آ چکے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ عمل بتا رہا ہوں۔ بھائی کہتا کہ میں نے کافی عملیات کافی چینلوں کے کیے، عاملوں سے بھی رابطہ کر چکا ہوں، پیسے بھی برباد کر چکا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک میری محبت نہیں مل پائی۔
میں جسے چاہتا ہوں وہ آج تک مجھے نہیں مل پایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عملیات سے کسی انسان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اب میرا اس بات سے یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے میں عمل کرتا ہوں مجھ میں بے چینی بڑھتی ہے، دوسرے انسان پہ اثر نہیں ہو پاتا۔ بے چینی دوسرے انسان پہ ہونی چاہیے، لیکن بے چینی مجھ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے کوئی اگر عمل بتانا ہے تو ایسا بتائیں جس کے کرنے کے بعد مجھے سکون مل جائے اور دوسرا انسان بے چین ہو جائے۔ تو عمل جو ہے یہ رات کو تنہائی میں، جیسے میں نے بتایا، بیٹھ کے کیا جانے والا عمل ہے۔ صرف ان راتوں میں نہیں کیا جاتا جن میں چاند بالکل آسمان پہ نظر نہ آ رہا ہو۔ ہلکا سا بھی چاند نظر آئے ان تاریخوں میں کرنا بہتر ہوتا ہے۔ باقی چاند اگر آسمان پہ بعض اوقات بادل ہوتے ہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے بھی عمل کریں گے تو فائدہ ملتا ہے۔ لیکن ان خاص دنوں میں جب بالکل چاند نہ ہو، اس وقت کرنا ذرا اثر کم کر دیتا ہے۔ اللہ سے کسی وقت بھی مانگا جائے تو فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن تمام عامل اسی طرح کہتے ہیں کہ اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کے ان دنوں میں کریں جب چاند ضرور آسمان پہ نظر آئے۔ تو باقی عمل کے کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ شروع میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قبلہ رخ ہو کے بیٹھا جاتا ہے جس طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیح یا وضو کی پڑھنی ہے، یعنی 300 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں صرف 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھا جائے گا، اور 1 دفعہ آنکھیں بند کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنا ہے، اور دوسرے انسان کا تصور لا کے آپ نے اس کے بارے میں سوچتے جانا ہے، اور ساتھ اس وقت بغیر تعداد مقرر کیے یا وضو کرنا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، دوسرا انسان انشاءاللہ آپ کی طرف مڑ کے لوٹ کے آئے گا۔